جن میں سے بہت سے شروع کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے۔ اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں، بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا۔ یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی؟ کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر اے جھٹلانے والے گمراہو، تم لوگوں کو ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے، پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں۔ یہ ہوگی جزا و سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی۔ یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے، اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں، جس پر تم بھونچک کے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائی مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔ مفتی محمد تقی عثمانی۔ آیت نمبر 40۔ تفسیر، یعنی اس درجے کے مومن پچھلے زمانے کے لوگوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے اور بعد کے زمانوں میں سے بھی بہت سے۔ آیت نمبر 46۔ تفسیر، بڑے بھاری گناہ سے مراد کفر اور شرک ہے۔ آیت نمبر 55۔ تفسیر، اس سے مراد وہ اونٹ ہیں جو استسقاء کی بیماری کی وجہ سے پیتے چلے جائیں اور ان کی پیاس نہ بجھے۔ آیت نمبر 62۔ تفسیر، یعنی کم از کم اتنی بات تو تم بھی جانتے ہو کہ تمہاری پہلی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا دخل نہیں تھا، پھر اسی کو تنہا معبود ماننے اور اس کی دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کی تصدیق کرنے میں کیا رکاوٹ ہے۔ آیت نمبر 64۔ تفسیر، یعنی تمہارا کام بس اتنا ہی تو ہے کہ تم زمین میں بیج ڈال دو، اس بیج کو پروان چڑھا کر کونپل کی شکل دینا اور اسے درخت یا کھیتی بنا دینا اور اس میں تمہارے فائدے کے پھل یا غلے پیدا کرنا کیا تمہارے اپنے بس میں تھا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو تمہارے ڈالے ہوئے بیج کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ آیت نمبر 72۔ تفسیر، اس سے مراد مرخ اور افار کے درخت ہیں جو عرب میں پائے جاتے تھے اور ان کی ٹہنیوں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی تھی، اور اہل عرب اس سے چقماق یا ماچس کا کام لیتے تھے۔ اس کا ذکر سورۃ یس اسی میں بھی گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 73۔ تفسیر، نصیحت کا سامان اس لیے کہ اول تو اس پر غور کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرتا ہے کہ اس نے کس طرح ایک درخت کو آگ پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دی، اور دوسرے اس سے دوزخ کی آگ بھی یاد آتی ہے تو اس سے بچنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگرچہ یہ درخت سبھی کے لیے آگ جلانے کے کام آتے ہیں، لیکن صحرا میں سفر کرنے والوں کے لیے یہ خاص طور پر بڑی نعمت تھی کہ چلتے چلتے یہ درخت مل جائے اور مسافر اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے، اس لیے مسافروں کا بطور خاص ذکر فرمایا گیا ہے۔